ہمیں جوائن کیا ہے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے۔ عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بتائیے گا اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اپیرنٹلی جو فیکٹس مجھے اس کے ذہن میں ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائی اینڈ لارج فیصلہ درست ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اب مزید اوبیسلی یہ اپیل کرنے جائیں گے تو اس کو پھر آپ مستقبل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ فیصلہ آپ تک پہنچ گیا ہے، مجھ تک تو ابھی پہنچا نہیں ہے، تو ایک تو مجھے اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا پڑے گا مزید جی بات آپ کے مزید سوال کا جواب دینے کے لیے۔ جہاں تک اپیل کا تعلق ہے وہ تو ان کو کرنی پڑے گی، اس سر، میں تو 14 کوئی سال قید سنائی گئی ہے اور 10 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ فیصلہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں، انہوں نے یہ جو تحفے دیے تھے سعودی کنگ نے ان کو، انہوں نے وہ تحفے جو ہیں وہ بازار میں بیچ دیے، اور پھر وہ جو انوائسز ہیں وہ بھی ان کی درست نہیں تھیں۔ کوشہ خانہ میں اس کی مالیت کم شو کی، اور مالیت کم شو کر کے وہ بھی اسٹیٹ پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ وہ لوگ کر رہے تھے جو کہتے تھے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، یہ وہ لوگ کر رہے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری تو بڑا روحانیت سے تعلق ہے، یعنی کہ ان کی بیگم صاحبہ۔ تو یہ ایک بڑی افسوس کی چیز تھی کہ اتنا بڑا منصب ان کو پاکستان میں ملا اور وہ انہوں نے اس منصب کا پاس نہ رکھا، اور اس منصب کی تضحیق کرا دی انہوں نے اپنے اس کردار سے۔ تو اس پہ تو میرا خیال ہے عدالت کے پاس رستہ ہی کوئی نہیں تھا ماسوائے اس پہ کہ وہ ان کو سزا دے۔ اچھا سر، بیک ٹو بیک 2 بڑے فیصلے آ گئے ہیں، جس میں کل بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کے لیے قید بامشقت اور آج 14 سال کے لیے قید سنا دی گئی ہے۔ تو 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا؟ کل کا جو فیصلہ تھا اس پہ تو میں نہیں ایگری کیا تھا، کیونکہ وہ جس طریقے سے وہ جو ٹائمنگ وغیرہ یہ سارا، اس کے ایفیکٹس بھی جو تھے وہ ایسے نہیں تھے جس پہ کہ یہ سزا سنائی جاتی۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ تو کل کے فیصلے سے اگر ان کے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ مظلوم ہیں، تو آج کے فیصلے سے یہ والا احساس اب نہیں ہوگا کہ وہ مظلوم ہے، کیونکہ یہ جب فیصلہ آئے گا اس کو جب آپ سب پڑھیں گے وہ بھی پڑھیں گے تو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ان کے لیے ایک منفی اثر رکھے گا۔ ان کو اس سے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس فیصلے کے بعد، خاص طور پہ ایک ایسے شخص کی جو کہتا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، ایک ایسی خاتون کی جو خاتون اول بنی اور وہ تھرو آؤٹ روحانیت کے لبادے میں وہ رہیں، تو ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی تھی کہ وہ اس طرح سے تحفے بیچیں گے اور مالیت بھی کم شو کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے بحیثیت جماعت پی ٹی آئی کو ایک دھچکا لگا۔ ٹھیک ہے سر، ووٹرز اور سپورٹرز پر اس فیصلے کے بعد کس طرح کا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، جو ووٹر اس فیصلے کو پڑھ کے جو سمجھیں گے، جن میں سمجھ بوجھ ہے، وہ تو آبویسلی ووٹ دینے نہیں جائیں گے، لیکن جن کو نہیں سمجھ یا جنہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ بس وہ ایک کلٹ کو فالو کرنا ہے، وہ ڈیفینیٹلی آگے ضرور جائیں گے ووٹ شوٹ دینے۔ وہ ان کا ایک ذاتی عمل ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو اب بڑا دھچکا لگے گا اس فیصلے کے بعد۔ ٹھیک ہے سر، اور اس پارٹی کی سیاست کا رخ کس طرف مڑے گا یہ بھی بتا دیں۔ اتنے بڑے یعنی کرپشن کا جو میٹر اس طرح کا جو سامنے آیا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی ساکھ بھی بہت مجروح ہوگی اس کے بعد۔ سر، ایک سیاسی پارٹی اسی بیانیے سے آئی ہو کہ کرپشن کے خلاف ہم لوگ لڑیں گے، اور بعد میں انہی کے اوپر کیسز بھی کھل جائیں، فیصلے بھی آ جائیں، تو یہ کس طرح کا امپیکٹ جاتا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ ہیلو جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اسی بیانیے پر آئی ہو کہ ہم نے کرپشن کے خلاف لڑنا ہے، اور بعد میں انہی کے خلاف یہ کیسز آ جائیں اور انہی پر یہ فیصلے آ جائیں، تو یہ کس طرح کا امپیکٹ جاتا ہے؟ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص جو اتنے دعوے کرتا تھا ایمانداری کے، وہ بعد میں
तोहफे बेचते हुए, गलत बयानी करते हुए पाकिस्तान की जो जग सही इन्होंने कराई है, आप सोचें कि सऊदी किंग क्या सोचते होंगे कि मैंने इनको तोहफे दिए थे इसलिए कि ये बेचते। आपको लोग जब तोहफे देते हैं, आपके अजीज जब तोहफे देते हैं, उसमें खलूस शामिल होता है, आप तोहफे आगे बेचते हैं? हरगिज़ नहीं बेचते। और ऊपर से आगे बेचना तो चले एक और बात है, वो तो आप कह सकते हैं कि मॉरल चीज़ इन्होंने की, लेकिन ये इलीगल चीज़ भी कर दी जब से इन्होंने स्टेट एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचाया और पूरे पैसे भी तोशाखाना में जमा नहीं कराए। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक एक मैं समझता हूँ इन्होंने जुर्म किया है, इसकी तो मेरे नज़दीक तो कोई तलाफी नहीं है। ٹھیک ہے عرفان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔